بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ کار عطا فرمایا ہے. زندگی گزارنے کے اس طریقہ کار کو اسلام کا نام رکھ دیا گیا ہے. اسلام کوئی غیر فطری طریقہ کار نہیں ہے. اسلام وہ طریقہ کار ہے جس کو اللہ نے اپنے بندے اور بندیوں کے لیے تجویز فرمایا ہے. دنیا کے ہر انسان کو غلطی لگ سکتی ہے، وہ ٹھوکر کھا سکتا ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، اس کے علم میں غلطی واقع ہو سکتی ہے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو انسان صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد جا کے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نہیں، میرا سمجھنا غلط تھا، میں غلط سمجھا تھا. یہ جتنی سائنسی ایجادات ہیں اور سائنسی تحقیقات ہیں، ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جدید دور کے لوگ ایک تحقیق کو پورے وثوق اور یقین کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں. نہیں یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے، ہم نے بہت تجربہ کیا ہے، ایسے ہی ہے. کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد وہ لوگ تو کہیں روپوش ہو جاتے ہیں، ان کے بعد والے کہتے ہیں ان کو ٹھوکر لگ گئی تھی، اصل بات یوں ہے. اور یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے. لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ جس کو ٹھوکر نہیں لگتی، اس کو غلطی نہیں لگتی، اس سے چوک نہیں ہوتی، وہ بھولنے سے پاک اور بھٹکنے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرے رب کو کبھی بھول نہیں ہوتی. لا يَذِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى، اللہ کو نہ بھول لگتی ہے، نہ وہ بھولتا ہے، نہ وہ غلطی کرتا ہے، بھٹکتا اور پھسلتا ہے. بلکہ اللہ کی جو بات ہے وہ انتہائی محقق ہے، جس کو کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا دانشور چیلنج نہیں کر سکتا. اللہ ایک بات کہہ دے، دنیا کے سارے انسانوں کے تجربات جمع ہو کر اس کو جھٹلائیں تو ایک وقت آئے گا کہ ان سب کے تجربے جھوٹ ثابت ہوں گے، غلط ثابت ہوں گے. اللہ کی بات انجام میں صحیح ثابت ہوگی. یہ ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا. اور اللہ کو بھول لگ بھی کیسے سکتی ہے؟ اللہ کے قانون میں کمیاں کیسے نکل سکتی ہیں جبکہ وہ ذات وہ ہے جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے، جس نے انسانوں کو بنایا ہے. جس نے انسان کو بنایا وہ انسان کے مزاج سے زیادہ واقف ہوگا. ایک سائنسدان ہے، اس نے ایک مشین بنائی ہے، اور اس مشین کو استعمال کرنے کے لیے اس نے ایک طریقہ بتایا کہ اس مشین کو اگر اس طرح استعمال کیا جائے گا تو یہ مشین ٹھیک چلے گی، اور جو مقصد اس کے بنانے کا ہے وہ آپ کو صحیح معنی میں حاصل ہوتا رہے گا. اگر کوئی احمق، اگر کوئی خود پسند
اگر کوئی خود رائے قسم کا آدمی یہ کہے کہ مشین بنانے والے کو اس کے طریقہ کار کو مقرر کرنے میں غلطی لگی ہے، میں بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، تو ساری دنیا اسے احمق کہے گی کہ احمق کہیں گے تمہیں کیا پتا، بنانے والے کو پتا ہے کہ اس کے کون سے پرزے کا کیسے استعمال کرنا ہے۔ جب تم نے اس مشین کو بنایا ہی نہیں ہے اور تم اس کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہو تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے؟ بالکل اسی طرح سے جو لوگ اسلام سے ہٹ کر کسی اور طریقے میں انسانوں کی فلاح و بہبود سمجھتے ہیں، وہ پرلے درجے کے احمق اور بے وقوف ہیں کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے طریقے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ وہ اللہ جس کو کبھی بھول نہیں ہو سکتی، جو کبھی غلطی نہیں کھا سکتا، جس سے کبھی چوک نہیں ہو سکتی، جس کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، تو اسلام وہ طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور بندیوں کو زندگی گزارنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف نماز کا نام ہے، زکوٰۃ کا نام ہے، رمضان آ جائے تو روزے رکھنے کا نام ہے، اور جب حج کرو تو حج کے احکام کو شریعت کے قانون کے مطابق ادا کرنا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اسی غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے زندگی میں جب کبھی ان کاموں کو کرنا ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں۔ آپ کو بہت سارے ایسے مرد ملیں گے، ایسی عورتیں ملیں گی جو کہیں گی کہ مفتی صاحب میں نے نماز تو پڑھی لیکن نماز میں مجھ سے یہ چوک ہو گئی، آپ مجھے بتائیں کہ یہ نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نماز تو ایسے ہی پڑھنی ہے جیسے بتائی گئی ہے۔ روزے کے بارے میں بہت سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، عورتیں بھی پوچھتی ہیں، مرد بھی پوچھتے ہیں، اجی میں نے روزے میں یوں کر لیا ہے تو میرا روزہ باقی رہا یا ٹوٹ گیا، اور اگر ٹوٹ گیا تو اس کا کیا کفارہ، اس کی کیا قضا ہوگی، یہ پوچھتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ روزے میں ہم مرضی کے مالک نہیں ہیں، بلکہ روزے میں ہم کسی روزے کو فرض کرنے والے کے پابند ہیں۔ نماز میں بھی اسی طرح، زکوٰۃ میں بھی اسی طرح، حج میں بھی اسی طرح۔ لیکن زندگی گزارنے میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مرضی کے مالک ہیں، جو جس کے طریقے پر زندگی گزارے اس کو اس کا اختیار ہے۔ میری ماں بہنوں یہ غلط ہے، اس کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ ہم پوری زندگی میں اللہ اور اس کے نبی کے پابند ہیں، اس طریقہ کار کے پابند ہیں جو ہمیں اللہ اور اس کے نبی نے دیا ہے، جس کا نام اسلام ہے۔ اسلام نے بڑا خوبصورت ایک قانون دیا ہے زندگی گزارنے کا، کہ جس کے مطابق اگر انسان زندگی گزارنے لگ جائیں تو یہ جو شکوے شکایات ہیں اور یہ جو بد امنی اور جو دشمنیاں اور نفرتوں کی فضا ہے، یہ ختم ہو سکتی ہے اگر اسلامی طریقہ کار کے مطابق مرد اور عورتیں زندگی گزارنے لگ جائیں۔ اسلام میں بنیادی طور پر اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو، کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو، خاص طور پر کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تکلیف نہ ہو، اس کی دل آزاری نہ ہو۔ اس سے مراد دل آزاری سے مراد اور تکلیف سے مراد اس کی حق تلفی نہ ہو۔ حق تلفی، اس کا کوئی حق بنتا ہے، آپ اس کا حق ادا نہ کریں تو لامحالہ اس کی دل آزاری ہوگی، اس کا دل دکھے گا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو اذان سننے سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ اذان دینا ہی چھوڑ دیں اس لیے کہ کسی کو تکلیف ہو جائے گی، نہیں، یہ تو نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کا کوئی حق ہے، اگر وہ ادا نہیں ہوگا تو لامحالہ اس کا دل دکھے گا۔ باپ کا حق ہے کہ اولاد اس کی عزت کرے، جب اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کرے گی تو ماں باپ کا دل دکھے گا۔ اولاد کا حق ہے کہ ماں باپ ان کی صحیح تربیت کریں اور ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، شفقت کا رویہ اختیار کریں۔ جب ماں باپ اپنی اولاد پہ شفقت نہیں کریں گے یقیناً ان کا دل دکھے گا۔ اور بیوی کا حق ہے کہ خاوند اس کا خرچہ اٹھائے، اس کی خدمت کرے، اس کا لحاظ کرے، اس کو پیار دے، اس سے نرم رویہ اختیار کرے، اس لیے کہ وہ بہت بڑی قربانی کر کے اس کے گھر میں آئی ہے۔ جب اس کا حق ادا نہیں ہوگا اس کا دل دکھے گا۔ خاوند کا حق ہے کہ بیوی اس کی خدمت کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اور حتی الامکان جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے
اپنے خاوند کی اطاعت کرے، یہ بیوی کا خاوند کے اوپر حق ہے۔ جب خاوند اس حق کو جب بیوی اس حق کو ادا نہیں کرے گی تو اللہ معالی خاوند کا دل دکھے گا۔ تو کسی اسلام میں یہ بنیادی بات ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ سب سے زیادہ افضل ترین اسلام کیا ہے، یعنی سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اعلیٰ درجے کا کمال درجے کا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بات کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ میرے ان الفاظ کا اگلے پہ کیا اثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے الفاظ میں عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس زبان کا سائز اگر دیکھا جائے تو بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے جو نتائج ہیں، اس سے صادر ہونے والے جو جرائم ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایسا بول دیتا ہے، جس کو بولتا ہے اس کی تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، اس کا تو کھانا اس کے لیے زہر بن جاتا ہے، وہ بیچارہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے ان بولوں کی وجہ سے، اور اگلے کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کیسا تیر چلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زبان کے الفاظ میں بڑی شدید تاثیر رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیروں کے زخم، نیزوں کے زخم تو بھر جاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے نکلے ہوئے بولوں کے زخم زندگی بھر ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، اتنے شدید ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی فرما رہے ہیں سب سے افضل مسلمان وہ ہے کہ جب بولنے لگے تو پہلے تولے، اس کے بعد پھر بولے۔ آج تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اسلامی زندگی سے ناآشنائی کی وجہ سے، آج ہم اپنی زبانوں کو ایسا بے لگام کیے ہوئے ہیں کہ نہ مائیں سوچتی ہیں کہ بچے کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کر رہی ہوں، نہ بچے سوچتے ہیں کہ ماں کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، نہ باپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو منہ میں آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے، جبکہ یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیطان کی بتائی ہوئی بات ہے۔ اس لیے اسلام کی بنیادی چیز جس کا اسلام میں بہت زیادہ لحاظ رکھا گیا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے اے بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی بزرگی ہے، تیرا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، لیکن ایک مسلمان کا درجہ اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی جیسے بیت اللہ کو بیت اللہ کی عزت کی جاتی ہے، اس سے زیادہ ایک ادنا سے ادنا مسلمان کی عزت کرنی چاہیے، ادنا سے ادنا مسلمان کی عزت کرنی چاہیے۔ غالباً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ادنا سے ادنا مسلمان اللہ کے ہاں بہت بڑھیا ہے۔ ہمارے گھروں میں جو ماسیاں کام کرتی ہیں نا، اگر ہم سوچیں تو ہمارا ان کے ساتھ بات کرنے کا لہجہ کتنا گندا اور کتنا گھٹیا ہوتا ہے۔ غریبوں کے ساتھ بات کرنے کا لہجہ کیسا ہوتا ہے، امیروں کے ساتھ بات کرنے کا لہجہ کیسا ہوتا ہے۔